अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद हसन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आज मेरे स्टूडियो में बहुत ही शानदार किस्म के मेहमान मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और उनका नाम है उसवा शहबाज। इसके अलावा वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर भी हैं और इंटरनेशनल एसोसिएशन की डायरेक्टर भी हैं। आपको पता है कि नफसियाती मसाइल आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसी सिलसिले में आज मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं उसवा शहबाज और इनसे करते हैं बात और इनसे जानते हैं कि आखिर हमारे मुल्क में इतने नफसियाती मसाइल क्यों बढ़ते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम वेरी मच गुड। अच्छा, उसवा साइकोलॉजिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया? साइकोलॉजिस्ट बनने का ख्याल नहीं आया। साइकोलॉजिस्ट मैं बाय चॉइस एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट बाय चांस। ओके। सो ये मेरा पैशन था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों के अंदर डाइव करना, उनकी नेचर के बारे में जानना। ये आपको जो है एक डॉक्टर बनने के बाद नहीं एक्सपीरियंस मिलता है, या आपको एक साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट बनने के बाद चीज़ आती है। जो ये आप इसको प्रोफेशन भी कह सकते हैं और मेरा पैशन भी कह सकते हैं। अच्छा, आपने अपने जो शोबा डिसाइड किया कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ूंगी, वो सारा कुछ बन के मैं लोगों के बिहेवियर्स को जानना चाहती हूँ, ये आपकी बाय चॉइस था? यस, ऑफ कोर्स इट वाज बाय चॉइस। यानी पेरेंट्स का प्रेशर नहीं था? नो, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जिनका कोई प्रेशर हो। मेरी अम्मा जो हैं ही वाज डबल मास्टर्स इन साइंस सब्जेक्ट्स और मेरे फादर वाज अ सिविल इंजीनियर। सो मेरी फैमिली जो है इट्स लाइक एन एजुकेटेड फैमिली, तो हम बेसिकली बच्चों को फोर्स नहीं करते हैं। तो मेरी सिस्टर्स डॉक्टर्स हैं, मेरा भाई MBA है, इंजीनियर है, मेरे से छोटी सिस्टर, तो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। वी हैव ऑल द प्रोफेशनल्स इन द फैमिली। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट पढ़ने वाले खुद भी थोड़े नफसियाती हो जाते हैं। ये कितनी बार आपने सुना और इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, ये उतनी ही बड़ी मिथ है जितना कि ये मिथ होती है कि ये साइकोलॉजिस्ट जितना वास्ट सब्जेक्ट है उतनी ये मिथ वास्ट है। ये इतनी बड़ी मिथ है कि इसके ऊपर मैं कोई एग्जाम्पल भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ ये होता है कि आप रियलिटी के करीब हो जाते हैं, आप इंसानों को बेहतर तरीके से समझना शुरू हो जाते हैं, आप मज़ीद पर्सोनिफिकेशन बंद कर देते हैं करना, ड्रामा करना बंद कर देते हैं। अगर किसी के सर में दर्द है तो आप उसकी रीज़न फाइंड आउट करेंगे, तो लोग आपको कहेंगे कि कितना खपती है कि इसको गोली देने के बजाय उसकी रीज़न फाइंड आउट करें। बेसिक तरीका ही ये होता है कि जब तक रीज़न फाइंड आउट नहीं होगी उस बंदे के सर में दर्द होता रहेगा, आप चाहे उसको रोज़ मेडिसिन देते रहें। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ना आप उसके। बेसिकली हम प्रॉब्लम की जो है ना वो रूट तक नहीं जाते हैं, रूट कॉज तक नहीं जाते हैं। तो जो लोग रूट कॉज तक जाते हैं वो अगर थेरेपिस्ट भी होते हैं साथ में, तो उनके बारे में ये मिथ होती है कि ये कोई खपती वक्ती है क्योंकि इसका तुम साइकोलॉजी पढ़ती हो ना, दैट्स व्हाई यू आर लाइक दिस। हाँ, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल होता है, पाकिस्तान में तो और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अब बीइंग साइकोलॉजिस्ट हमें हर चीज़ को पॉजिटिव लेने की एक तो हैबिट होती है, एक नेचर बन जाती है। तो चीज़ों को मेंड करना चाहिए, चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं करना चाहिए। बीइंग साइकोलॉजिस्ट हमें ये सिखाया जाता है। अच्छा, पॉजिटिविटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ ऑलरेडी। ऑफ कोर्स। अच्छा, उसमें मुझे ये बताएं कि पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप उनके पूरी हिस्ट्री जानते हो, क्या किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हिस्ट्री के बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है? बिल्कुल पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अगर पेशेंट डिप्रेशन के साथ आ रहा है, आप उसको ये नहीं कह सकते जी कि आप एंटी डिप्रेसेंट ले लें या आपको हम ये थेरेपी स्टार्ट करा देते हैं तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जब तक हमें उसकी डिप्रेशन की रीज़न नहीं पता, उसका बिफोर बर्थ आफ्टर बर्थ का इशू है कोई, या उसके पेरेंट्स ठीक से बिहेव नहीं करते घर में उसके साथ, या उसकी कोई सुनता नहीं है घर में। मेजर इशू लोगों के साथ ये है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे की सुनते नहीं हैं। वी आर नॉट गुड लिसनर्स बेसिकली। तो इसलिए जो है नफसियाती मसाइल भी बढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम बहुत नाशुक्रे लोग हैं। हम अपने सामने हम AC वाले कमरे में लेट के और आईफोन के ऊपर लोगों को जो है ना वो कह रहे होते हैं यार मैं आज खुश नहीं हैगा। I agree with you, main point। तो जब तक हम शुक्र अदा करना, ग्रैटिट्यूड पे करना नहीं सीखेंगे, हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। आप चाहे जो है ना वो प्राडो में जैगुआर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप थैंकफुल नहीं हैं तो आपको वो भी जो है लगेगा कि आई हैव नथिंग, क्योंकि सेल्फ में सेटिस्फाई नहीं है ना वो अपने अंदर से। आप वही चीज़ जो है अगर आपने 10 रुपीज़ आपकी पॉकेट में बट आप में ग्रैटिट्यूड का बिहेवियर है, देन यू विल बी अ हैप्पी पर्सन। तो सेटिस्फैक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़िंदगी गुजारने के लिए खुश होना कितना ज़रूरी है? ज़िंदगी गुजारने के लिए खुश होना उतना ज़रूरी है जितना ज़िंदगी गुजारने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। मुझे लगता है ऑक्सीजन जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही बात आ जाती है ना कि आपका बिहेवियर नॉर्मल लाइफ में कैसा है। अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है, आप खुश रह ही नहीं सकते। आप हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप हर एक को क्रिटिसाइज़ करेंगे,
آپ لوگوں کے بارے میں نیگیٹو گوسپس کریں گے, آپ پوائزنس گوسپس کریں گے, آپ اگر یہ چیز اسپریڈ کریں گے تو آپ 4 اور کا دماغ جو ہے وہ خراب کریں گے, اور آپ کا اپنا تو ہے ہی, آپ 4 اور لوگوں کو نیگیٹو کریں گے. اچھا اسوا, اکثر نیگیٹیوٹی جو ہے نا اس کی ویوز جو ہوتی ہیں, جو ہے نا اس کی وائبس ارد گرد کے ماحول کو بہت خراب کر دیتی ہیں. آپ سائیکالوجسٹ ہو تو آپ مجھے مین پوائنٹ بتائیں کہ نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے, جب آپ کے ارد گرد ماحول ایسا ہو کہ جس میں نیگیٹو وائبس بہت زیادہ ہے, تو آپ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہو کہ اس کی وائبس کو مرج نہ کر سکو آپ اپنے اندر؟ نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں یا ایسی کوئی تھاٹ ٹریفکنگ آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے, کوئی ایسی چیز چل رہی ہے, تو اس پہ فوراً سے ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ ریئلٹی چیک پہ آ جائیں. ریئلٹی چیک پہ مین پوائنٹ, جو میرے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, میری سراؤنڈنگ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں میرا پارٹ کتنا ہے. کیا میرے فار ایگزامپل اگر کسی کے بارے میں گوسپس ہو رہی ہیں تو ہم اس گوسپ کو طول دینے کے بجائے یا اس پہ لڑنے کے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی, تم نے مجھے بات کی, تم نے, آپ یہ بات کریں کہ آپ ریئلٹی چیک پہ آئیں, پروفس کی طرف چلے جائیں نا, آپ بجائے اس کی کہ گوسپ برائے گوسپ کریں, کسی کے ساتھ لڑائی برائے لڑائی کریں, آپ ریئلٹی چیک کے اوپر آ جائیں کہ کیا یہ چیز میں نے کی ہے. کیونکہ جب نیگیٹیوٹی ہوگی تو اس کا سیکنڈ اسٹیپ اینگزائٹی ہوتا ہے. یو آر رائٹ. انگزائٹی میں جو 90% بیہیویئر ہے لوگوں کا وہ نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں. نیگیٹو تھاٹس کو ہم اب سوچ میں تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو لگے گا باہر چائنا ہے, ٹھیک ہے, یا باہر اگر تھوڑی سی آواز لگی تو باہر کوئی گولا بارود گر گیا, تو ہم سوچ میں تو ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں نا, تھاٹ پروسیس تو ہمارا ہمیں کہیں بھی لے جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے کم نیگیٹیوٹی رہے اس کے لیے آپ کو ریئلٹی چیک میں آنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے, کوئی چیز ہو رہی ہے, کوئی بیہیویئر ہے کسی کا بیڈ, تو کیا اس میں میرا کتنا ان پٹ ہے اور کیا میں نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں. آسک فار یور سیلف. یس. اچھا اسوا, مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں, جو یوتھ آ رہی ہے, جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, لڑکے لڑکیاں, ایون کے بچے بھی, ان میں نفسیاتی پرابلمس بہت زیادہ ہے, ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. ایج جو ہے نا 12 سال ہے 13 سال ہے, لیکن ڈپریسڈ ہیں اپنی لائف سے. تو ان چیزوں کو پیرنٹس کیسے ہینڈل کریں؟ میں کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گی ایز اے سائیکالوجسٹ کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکیں اس لحاظ سے کہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں, ڈپریس نہ ہو, یا وہ اپنی لائف کو کس طرح اچھے طریقے سے اور خوش طریقے سے گزار سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک ٹویسٹ ہے. ہمارے پاس جو ٹین ایجنگ میں جو پیشنٹس آتے تھے, ٹین ایجرس ہیں, ان کے ڈپریشن کی وجہ ہی ان کے پیرنٹس ہیں. اوہ گاڈ. ان کے ڈپریشن کی وجہ ہی ان کے ماں باپ ہیں. کیوں ہیں؟ ماں باپ اگر لڑتے ہیں, میاں بیوی کا رشتہ اچھا نہیں ہے, سامنے گالیاں دے رہے ہیں دوسرے کو, اوہ گاڈ, سامنے جو اتنا ریبیلیس بیہیویئر شو کر رہے ہیں, بچے ڈپریشن میں جائیں گے ہی. دوسرا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کبھی خود ہی بڑے نہیں ہوتے, وہ خود ہی کبھی اتنے میچورڈ نہیں ہوتے, انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اب بچہ ایک اگر گھر میں لڑائی دیکھے گا تو باہر جا کے نکڑ پہ سگریٹ ہی پیے گا. وہ اس کو نہیں پتا کہ کوالٹی آف پیئرز کیا ہے, مجھے کس طرح کے دوست بنانے ہیں. جو باپ اپنی ہی جھگڑوں میں سے نہیں نکلا, وہ اپنے بچے لڑکے کو کیسے بتائے گا کہ سیکس ایجوکیشن کیا ہے, اپوزٹ جینڈر کوئی ہوا نہیں ہوتا, لڑکیوں سے بات کرنا از ناٹ اے ہاؤ مومنٹ, از اے گڈ تھنگ. You are having a good brain, you are having a positive brain, that's why you can talk to a girl. یا لڑکیوں کو یہ کہنا کہ جی لڑکوں سے بات نہیں کرنے, لڑکے پتہ نہیں کوئی جن ہوتے ہیں, کوئی عجیب چیز ہوتے ہیں جو تمہیں کاٹ لیں گے, تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے, انلیس کہ آپ ان کو یہ نہیں بتاتے ہم کہ اپوزٹ جینڈر کیا ہے. بچہ جس ایج میں ٹین ایجر ہے, اس کے سیکشول ہارمونس چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی سیکشول گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو اڈلٹ تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو پیرنٹس کو اس وقت گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے بچے جو ہیں ہمارے پاس ینگ بچے آتے ہیں جو ٹین نشوں پہ لگ گئے ہیں, آئس پہ بہت زیادہ نشے کا استعمال کر رہے ہیں. بہت میجر ایڈکشن ہے پورن ایڈکشن. بچے بہت اتنی جو ہے ابسرڈ بیہیویئر شو کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو ٹائم پہ ایک پراپر اویئرنیس نہیں دیتے, ریکوائرڈ ایجوکیشن نہیں دیتے ان کو. تو وہ اب پیئر گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر 4 بچے ایک ایج کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ چاروں جو ہیں چاروں ایک ہی طرح کے برینز ہیں. ایک کہے گا کہ میں نے وہ لڑکی جا رہی ہے, تو دوسرا یہی کہے گا کہ ہاں لڑکی جا رہی ہے. اس میں سکھانے والا کوئی نہیں ہے, سب اس کو ایگزیجریٹ کرنے والے ہیں. اس میں غلطی پیرنٹس کی ہی ہے. پیرنٹس کی غلطی اس لیے ہے کیونکہ پیرنٹس کہتے ہیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا, تو آپ نکلنے کیوں دیتے ہیں؟
آپ اس کو اس کے مین لائن آپ نے بہت کمال کی, آپ نکلنے کیوں دیتے ہیں؟ آپ اس کو ٹائم پہ اس کی ریکوائرڈ ایجوکیشن دیں. جب اس کو اپوزٹ جینڈر کے بارے میں جاننا ہے آپ اس کو بتائیں. جب اس کو سیکس ایجوکیشن دینی ہے آپ اس کو بتائیں. جب اس کو دلار کی ضرورت ہے آپ اس کو ساتھ لگا کے کیوں پیار نہیں کرتے؟ آپ کا بچہ 6 مہینے کی عمر سے بڑا ہو جاتا ہے, اب چلنا شروع ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو گلے لگانا بند کر دیتے ہیں. بچہ شائع فیل کرتا ہے, وہ پھر آپ سے چیزیں ہائڈ کرنا شروع کر دے گا. آپ دیکھیں اسکول سے بچے آتے ہیں اپنی اسٹوری سناتے ہیں, ایک ٹائم آتا ہے ماں ان کو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے, فون میں لگی انہیں کہہ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے میں سنتی ہوں. بچہ ایک دن بیہیویئر شو کرے گا, دوسرے دن آپ کو بتانا بند کر دے گا, وہ یہ تو سنتے ہی نہیں. تو اس میں کوئی نقصان بھی ہوا تو وہ بھی نہیں بتائے گا؟ نہیں بتائے گا, وہ ہائڈ کرنا سیکھ لے گا. اور پھر کل کو وہ جب یہ بیہیویئر شو کرتا ہے اچھا ابا جی کرتا ہوں میں ذرا یہ کام کر لوں, تو پھر آپ کہتے ہیں یہ تو اولاد بگڑ گئی ہے, اولاد خراب ہو گئی ہے, تو ہم نے اتنا کچھ کیا, انہوں نے تو کچھ, یہ تو پتہ نہیں ہمیں کیا دیں گے کیا نہیں دیں گے. تو آپ نے سکھایا ہے ان کو. تو میجر جو اگر ویلفیئر میں پیرنٹس کا میجر رول ہوتا ہے تو بچوں کو بگاڑنے میں بھی اور ان کو ڈپریشن میں ڈالنے میں بھی پیرنٹس کا میجر رول ہے. اچھا, بینگ اے سائیکالوجسٹ فیملی کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں فیملی کو ایسے مینیج کرتی ہوں کہ I'm a happy person by nature. ہاں, گڈ, اور لائک می, I'm a colorful person by nature. اور مجھے لگتا ہے کہ بینگ سائیکالوجسٹ آپ کی لائف میں اسٹریس کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو چیزیں مینیج کرنی آ جاتی ہیں. مینیج پازیٹیوٹی کے ذریعے یا پھر توجہ سے ہٹا دو بس ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کا موڈ کس چیز پہ ٹریگر ہو سکتا ہے, تو آپ اگر کنٹرول کر لیتے ہیں, کنٹرول کرنا آپ کو سیکھ لیتے ہیں آپ وہ چیز, جبکہ نارمل چیزوں میں نہیں سیکھتے. کیونکہ جیسے فار ایگزامپل آپ میرڈ ہیں, میرے ہسبینڈ ایک ڈرمیٹولوجسٹ ہے, اور کبھی ان کا نیچر پڑھ لیا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہو سیکرٹ تھاٹس سمجھ آ جاتی ہیں. بیسکلی جب آپ کو نیچر سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو ہر تھاٹ سمجھ آ جاتی ہے کہاں سے آ رہی ہے تھاٹس کہاں سے آ رہی ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے آئی نو ہم, کیونکہ ہسبینڈس کبھی ایڈمٹ نہیں کرتے کہ میری وائف کو میرے بارے میں پتہ. دیٹس اے فن فیکٹر اباؤٹ ہسبینڈس. سو اس طرح مینیج کرتی ہوں. آئی ہیو 2 kids. میری بیٹی جو ہے وہ شی از ناؤ 10 years. واو, یو لوکنگ سو ینگ. Thank you very much. I'm turning 37 by the way. I'm telling on the camera. So اور جو میرا بیٹا ہے he is 4. ابھی اس سال he is completing his 4. زبردست. اچھا, اس وقت گپ شپ تو ہوتی رہے گی, مجھے یہ بتائیں کہ فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ ابھی آج کل مجھے کچھ جگہ میں نے اپلائی کیا ہوا. آئی وانٹ ٹو بی اے لیکچرر فار سائیکالوجی کے بچے. اینڈ اس کے بچوں ٹیچر آ رہی ہیں, نہیں کافی اچھی ہیں اور کافی اچھے طریقے سے سمجھانے آ رہی ہے آپ کو. اب کس یونیورسٹی کس کالج میں آ رہی ہے یہ سرپرائز ہے آپ کے لیے. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ مجھے ایک ویلفیئر کے لیے پروجیکٹ کرنا ہے, جو کہ ایک آرفنیج کم ایسا کچھ چیز ہے. فیوچر میں وہ پلان ہے. چیمبر آف کامرس کے ممبر بننے کا شوق کیسے ہوا؟ چیمبر آف کامرس کی ممبر بننے کا شوق اس طرح سے ہوا کیونکہ میرا برانڈ ہے گڈوز. آئی یوز ٹو ڈو ہینڈ پینٹنگس آن شوز, خصاز اینڈ سنیکرز اینڈ جیکٹس اینڈ جینس. یہ میرے 4 میڈیاز ہیں جن کے اوپر میں جو ہے وہ ایمبرائڈریز کرتی ہوں اور ہینڈ پینٹنگ کرتی ہوں خود سے. یہ شوق ہے یا ویسے بس ایک اپنے شوز کو دیکھ کے آئیڈیا ہے کہ میں اپنے اس کو سجا کے پہنوں گی؟ I have a proper degree in arts and painting. زبردست. So I used to میں کینوسز پہ پینٹ کرتی تھی اور کینوس پہ پینٹ کر دیا اس وقت مجھے یہ پینٹنگ بنا دو اور بنا کے میں گفٹ کر دیتی تھی. پھر ایک دن مجھے آئیڈیا ہے why don't میں ان کو سیل بھی کر سکتی ہوں. سو وہ 2 years ہو گئے مجھے وہ اسٹارٹ کیا. اور گڈوز اس لیے کہ میں میرے بہت اچھے ایک دوست ہیں ان کو میں گڈو کے نام سے بلاتی ہوں. تو دس گڈوز از ڈیڈیکیٹڈ ٹو فرینڈس. یہ ہے اینڈ یہ ہے. اور اس کا جو ہے وہ تھیم اس طرح سے جیسے میں ٹرک آرٹ سے انسپائرڈ ہوں. سو ٹرک آرٹ سے انسپائر, اس کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا پپو یار تنگ نہ کریں, بہت ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے اس طرح کی. تو میں بیسکلی ٹرک آرٹ کرتی ہوں شوز کے اوپر, خصاز کے اوپر, اس طرح کی چیزوں. کتنے آرڈرز آ جاتے ہیں؟ مجھے 2 years ہو گئے. کیونکہ یونیک آئیڈیا ہے. 2 years ہو گئے. جن لوگوں کو آرٹ کی سمجھ ہے ان کے تو 10 ایک ساتھ ہی آ جاتے ہیں کہ جی مجھے 10 pairs چاہیے, مجھے 5 pairs چاہیے. لیکن جن کو آرٹ کی سمجھ نہیں ہے ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جوتوں پہ کون پینٹ کرتا ہے بھائی. نہیں, آج کل کلچر چینج ہو گیا ہے. تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم جوتوں پہ پینٹ کرتے ہیں اور آپ کرا کے ٹرائی کر کے دیکھیں. تو پھر وہ میرے کسٹمرز بن جاتے ہیں اس طرح سے. مطلب کنوینس کر لیتی ہیں. یس, کوالٹی دکھا کے سائیکالوجی بھی کام آ جاتی ہے اس میں کہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو نیو بچے ہیں
उनको क्या सजेस्ट करेंगे अपनी लाइफ को मैनेज करने के, जो स्टूडेंट्स हैं, जो करियर फोकस कर रहे हैं अपना, या कहीं जॉब होल्डर्स हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? जो एक ऐसा जुमला या एक ऐसी बात जो किसी की ज़िंदगी संवार दे, यही मकसद है हमारे प्रोग्राम का। एक जुमला ये है कि स्टे सेटिस्फाइड। Stay satisfied. Whatever are you doing, whoever are you, जिस भी स्किन कलर में, जिस भी बॉडी के साइज में आप हैं, जिस भी डेजिग्नेशन पे आप हैं, जितना भी आप अर्न कर रहे हैं, स्टे सेटिस्फाइड। उसी से आपको प्रोग्रेस करने का मौका मिलता है। अगर आप जहाँ हैं उसमें स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आपकी ब्रांचेस जो फ्लरिश करनी है माइंड की, वो नहीं करेंगी, तो आप जो है वो बजाय इसके कि प्रोग्रेस करें, आप बैक स्टेप पे आते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच उसफा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बिजी थी आपने, लेकिन फिर भी हमारी कॉल पे आप आ गए। थैंक यू वेरी मच। जी, तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत कीमती सजेशंस भी आपको मिली होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।